ٹی وی ڈرامے فلمیں اور اس طرح کے ناجائز پروگرام دیکھ دیکھ کر نگاہیں سمجھو ناپاک ہو گئی. ان ناپاکوں کو مطلب داڑھی اچھی نہیں لگتی. وہ آنکھ پھوٹ جائے جس آنکھ کو آقا کی سنت نہیں بھاتی. آنکھ تو وہی آنکھ ہے جو گنبد خضرا جس کو اچھا لگے, گنبد خضرا کا رنگ اچھا لگے, جس کو داڑھی اچھی لگے, جس کو زلفیں اچھی لگیں, جس کو سنتوں بھرا نورانی چہرہ اچھا لگے, نورانی مدنی حلیہ اچھا لگے. سبحان اللہ, وہ آنکھ اچھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. جو آقا کی طرف ہے نا وہی اچھا ہے, جو آقا کے راستے سے ہٹا وہ کٹا. دل وہی دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آپ کی وضاحت سے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص مدینہ منورہ سے جب اس کی واپسی ہوئی, اسے کسی نے کہا دیکھا وہاں کیسا نور نور تھا. وہ جواب میں پتا اس نے کیا کہا, کیا نور نور تھا؟ بتیاں لگی ہوئی تھی, ہر طرف روشنی روشنی تھی, بتیاں بند کر دو تو پھر کیا تھا؟ تو یہ کیسا جواب ہے کہ اس کو وہاں نظر ہی نہیں آیا, بیچارہ ایسے ہی گیا ایسے ہی آ گیا. کیا کہیں اس ایسے کو؟ چاند سورج کی مدینے کو حاجت نہیں, رات دن سبز گنبد ان کا جگمگاتا ہے. تو یہ بس نظر کا قصور ہے یار. افسوس ہے ایسی سوچ پر. سن 80 کا واقعہ ہے, حج کا سیزن تھا اور مدینہ منورہ میں تھا. میں حج کے لیے لوگ جوک در جوک مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے. ایک آدمی نے بولا کہ وہ حج کے دنوں میں تو مدینہ بالکل خالی ہو جاتا ہے. میں اس کے مطلب گلے پڑ گیا, تم نے بولا کیوں مدینہ خالی ہو جاتا ہے, یہ کیوں بولا؟ مجھے مزہ ہی نہیں آیا. میں کہا 70,000 صبح گئے 70,000 شام, 70,000 صبح گئے 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. میں صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں دربار رسالت میں صبح سے لے کر شام تک وہ رہتے ہیں. شام کو دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں, وہ صبح تک رہتے ہیں. اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے, ایک ہی بار وہ آتے ہیں, پھر قیامت تک وہ 70,000 کی باری نہیں آتی. تو میرا مدینہ خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جو شروع میں دعوت اسلامی کا سلسلہ جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, تو ایک بار میں کسی کی اسکوٹر پر آ رہا تھا شہید مسجد کھارا در سے. جو اسکوٹر چلا رہا تھا میرا دوست تھا پرانا, وہاں اس نے کام کیا تھا, پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کو مدینے کی جیل میں بند کر دیا تھا. تو اس نے میرے کو بولا یار مدینے جیل میں تو سب اندھی ہلے تھے. تو میں نے کہا اسکوٹر روک میں اتر جاؤں پہلے. یار تو نے کیا بات بول دی, یار مدینے کے جیل میں اندھی چلتی ہے. تو میں نے اس کو بہرحال شرمندہ بہت کیا, یار اسی بات بولتے گئے کو. تو اس لیے مدینے کا جہاں ذکر ہو نا وہاں ذکر خیر ہو, ذکر شر نہیں. میں نے تو ایسے عاشقوں کا یار کچھ میمن نوجوان آئے تھے ہمارے وہ کھارا در اولڈ ٹاؤن کی طرف کے, یہ شاید انہی دنوں کی بات ہے سن 80 میں. تو مکانات جو ہوتے ہیں نا پرانے مکانات, تو وہ کوئی پرانے مکان میں انہوں نے قیام کیا ہوگا, تو اس میں بچھو نکلتے تھے. تو وہ ایسے دیوانے تھے, وہ بچھو کو مارتے نہیں تھے. تو مدینے کے بچھو کو کیسے مارے؟ اب دیکھو یہ بھی کوالٹی ہے. حالانکہ مارنے کی اجازت ہے لیکن نہیں مارتے تھے وہ. مدینے کے بچھو کو نہیں ماریں گے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو جو اندھا ہے اس کو کیا پتا کہ مدینے میں روشنی کیسی ہوتی ہے. یہ بلب جو ہے نا, بلب ان میں جو روشنی ہے نا, یہ روشنی سبز گنبد سے لے کر پھر روشنی دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ سبحان اللہ, ڈر ڈر کے بولا ہے, سمجھتا ہوں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سبز گنبد سے بلب روشنی لیں اور پھر روشنی دیں؟ ہم نے سوئچ آن کیا اور روشن ہو گیا. مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا. یہاں تک ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مفہوم ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. نہ یہ فلک ہوتے ہیں, نہ یہ چاند ہوتے ہیں, نہ ستارے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ محبوب کے لیے پیدا کیا گیا. تو ان مانو کر چاند تاروں میں یا ان بلبوں میں جو روشنی ہے نا, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے, اس حکمت سے میں نے کہا کہ سبز گنبد سے وہ روشنی لے کر بلب
چمک دمک پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے ایک ربائی لکھی ہے، یا شاہ جمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختلف، یا صاحب الجمال یعنی اے حسن و جمال والے، وہ یا سید البشر یعنی اے تمام انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے وہ کہ جس کے چہرے انور کے نور سے چاند اور سورج روشن ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی ایسی تعریف کی جا سکے جیسا کہ آپ کا حق ہے، ہم آپ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب چاند سورج میرے آقا کے چہرے انور کی برکت سے روشن ہے، یہ ایک بہت بڑے عالم دین کہہ رہے ہیں، تو یہ بلبڑی کیا ہے یار، بلب میں ہماری روشنی کتنی ہے، اور اتنا بڑا بلب روشن ہے آسمان پر، ہے بھی چوتھے آسمان پر، اور چوتھے آسمان کا اتنا بڑا بلب جو ہے یہ جب روشن ہوتا ہے ساری بتیاں گل ہو جاتی ہیں، چاند بھی چپ چاپ منہ چھپا لیتا ہے، تارے بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ آ گیا بھائی، بڑا بتہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی بتیاں بجھ گئی۔ تو یہ اتنا بڑا سورج یہ میرے آقا کے چہرے انور سے روشنی لے کر جگمگا رہا ہے۔ تو اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ جتنے بھی بلب روشن ہیں یہ بھی میرے آقا کے گنبد خضرا سے نور لے کر یہ ہمیں چمک بانٹ رہے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب اسرا کے دولہ پر نچاور ہونے والی تھی، شب اسرا کے دولہ پر نچاور ہونے والی تھی، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے، نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے،